بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب پورے ذوق و شوق سے آن لائن کلاسز لے رہے ہوں گے اور معلومات سے بھرپور لیکچر سے اپنے قیمتی وقت کو کارآمد بنا رہے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نعت نظم کی مشق کے ساتھ ساتھ مکالمہ نویسی کا طریقہ کار کو سمجھا۔ آج ہم نئے موضوع کی بجائے پچھلے 5 ہفتوں میں پڑھائے جانے والے اسباق کی دہرائی کا آغاز کریں گے تاکہ آپ مزید اچھی طرح سے ان اسباق کو سمجھ جائیں۔ اس دہرائی کا ایک اور مقصد بھی ہے، ایک تو آپ کو آنے والے امتحانات کی تیاری کروانا، دوسرا یہ کہ جو طلبہ دیر سے آن لائن کلاسز میں شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے پچھلے اسباق کی تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ یہ دہرائی 4 لیکچرز پر مشتمل ہوگی۔ آج پہلے لیکچر میں ہم حمد نظم کے ساتھ ساتھ واحد جمع اور مذکر مؤنث کی دہرائی کریں گے۔ اس لیکچر کے ساتھ ساتھ انہی موضوعات سے متعلقہ آپ کو 20 نمبر کی ورک شیٹس بھی مہیا کی جائیں گی، جن کو حل کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو جانچ سکیں گے کہ آپ کی تیاری اس سبق کی کس حد تک ہے۔ تو چلیں حمد نظم کی دہرائی کا آغاز کرتے ہیں۔ حمد نظم آپ کے سلیبس کا پہلا سبق ہے جس کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں۔ اس نظم حمد میں ہم 1 تا 6 بند کی تشریحات، نظم حمد کا خلاصہ، نظم حمد کا مرکزی خیال اور مشقی سوالات کی دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے دوبارہ سے یہ بتاتا چلوں کہ نظم حمد کیا ہوتی ہے۔ تو حمد وہ نظم کہلاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی تعریف بیان کی جائے۔ اس حمد کے 6 بند ہیں۔ ہر بند کے 5 مصرے ہیں۔ 5 مصروں والے بند کو اردو شاعری کی صنف میں محمس کہا جاتا ہے۔ میں مختصر ہر بند کی تشریح دوبارہ سے کرتا جاؤں گا تاکہ آپ دوبارہ سے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ ہر بند کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے بند کی طرف۔ آپ اس وقت پہلا بند لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں جس کے نیچے مشکل الفاظ کے معنی درج ہیں جو آپ کو تشریح کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ تو تشریح بند نمبر کچھ اس طرح سے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اس بند میں شاعر اسماعیل میرٹھی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت پر اس قدر بھروسہ ہے کہ ہر وقت اسے میں اپنے ساتھ پاتا ہوں، صبح کا وقت ہو یا دن کا، شام کا وقت ہو یا رات کا، غرض میں دن رات کے تمام معاملات کو اپنے اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں اور دل میں یہی خیال کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، میرا کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ مجھے دن کے اجالے سے بھی ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی رات کی تاریکی سے کوئی خوف و خطرہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میرا یہ کامل یقین ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ہر وقت ہر جگہ میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے اس مشکل سے نجات بھی دے گا۔
بند نمبر 2 میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے۔ جو لوگ اللہ پر اعتماد یا بھروسہ نہیں رکھتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ شاعر اللہ پر توکل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ صبح کا وقت ہو یا شام کا، رات کو چاند کی چاندنی چھائی ہو یا مکمل اندھیرا ہو جس میں کوئی شے دکھائی نہ دیتی ہو، ان حالات میں بھی میں نہیں گھبراتا، کیونکہ اللہ کے ہونے کا احساس مجھے بہادر بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مجھے آندھی طوفان نے گھیرا ہو یا میرے راستے میں یہ رکاوٹ بن جائیں، ان طوفانوں سے بھی میرا دل نہیں گھبراتا، ذرہ برابر خوف محسوس نہیں کرتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، جو ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دے گا اور وہی ان مصیبتوں سے مجھے نجات بھی دے گا۔ تشریح بند نمبر 3، اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ انسان جسمانی طور پر بڑا کمزور ہے، وہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہوا کی تیزی سے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے پناہ گاہ تلاش کرتا ہے، مگر شاعر کی کیفیت اس کے بالکل برعکس ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ طوفانوں اور برق رفتار ہواؤں کے جھونکوں سے نہیں ڈرتا، خواہ یہ جھونکے درختوں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ دیں، یہ طوفان اور تیز ہوائیں اسے بالکل نہیں ڈرا سکتی، کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جو اسے ان تمام مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسے یہ قوی یقین ہے کہ وہی ان مشکلات سے اسے نجات دے گا۔ تشریح بند نمبر 4، اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا عقیدہ یعنی یقین کمزور ہو اور وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، رات کو جب کوئی آسمان سے ستارہ ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو ایسے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اسے کوئی اچھا شگون نہیں سمجھتے، وہ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ رات کے وقت یہ نظارہ بہت خوفناک نظر آتا ہے، کیونکہ ان ٹوٹے ہوئے تاروں سے آگ کے شعلے نکل رہے معلوم ہوتے ہیں، لیکن شاعر کا اللہ پر ایمان اتنا پختہ ہے کہ وہ ان حالات سے بھی نہیں گھبراتا، نہ ہی شک میں پڑتا ہے، بلکہ وہ اپنے ارادوں کو اور مضبوط کر لیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ خوشی اور غم دینے والی اللہ ہی کی ذات ہے، اگر اس نے اس وقت ان حالات سے دوچار کیا ہے تو وہی ان حالات سے نجات بھی دے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ خدا ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ بند نمبر 5 کی تشریح میں اسماعیل میرٹھی یوں فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی ایسے رستے سے گزر رہا ہو جو میدانی ہو، ہر طرف میدان ہی میدان ہو، جہاں دور دراز تک کوئی مکان نظر نہ آتا ہو، ایسی جگہوں میں اکثر لوٹنے والے پھرتے ہیں، تو وہ پھر بھی خوف کا شکار نہیں ہوگا، یا اس کا گزر ایسی بوسیدہ عمارت کے پاس سے ہو جو ویران ٹوٹی پھوٹی ہو، جس کے اندر لوگ جانے سے گھبرائیں، تو اللہ پر کامل ایمان کی وجہ سے ایسی بوسیدہ عمارت میں بھی شاعر کو جانے سے کوئی خوف پیدا نہیں ہوگا، یا وہ ایسی جگہ سے گزر رہا ہو
جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، یا ایسی جگہ سے گزرے جہاں مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ دن ہو یا رات، ایسی جگہوں سے انسان کے اندر خوف پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، مگر ایسے مقامات پر بھی وہ ہوش میں رہتا ہے، تزلزل کا شکار نہیں ہوتا، ذرا سی بھی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے وہ ان حالات میں بھی مطمئن ہی رہتا ہے۔ آخری بند میں شاعر اسماعیل میرٹھی یوں فرماتے ہیں: اگر اس کا گزر ویران، بے آباد اور جنگل جیسی جگہوں سے ہو، جہاں جنگلی جانور شکار کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، یا وہ سمندر کے پانی کا مسافر ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ اس کا گھر اس سے بہت دور رہ گیا ہے، تو ایسے حالات میں بھی وہ نہیں گھبراتا، وہ ہمت سے کام لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جنگل، ویرانے اور سمندر کے گہرے پانی کے سفر میں وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کی ذات بابرکت ہے، جو ہر وقت اسے حفاظت میں رکھتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اسے گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونے دیتی، اسے یہ قوی یقین ہو جاتا ہے کہ وہی ذات اسے منزل مقصود تک پہنچائے گی اور اس کی حفاظت فرمائے گی۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اللہ پر بھروسہ انسان کو کس قدر مضبوط بنا دیتا ہے، اسی بھروسے کی وجہ سے وہ بڑی سے بڑی مشکل اور رکاوٹ کا سامنا کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ میں نے دوبارہ آپ کو تشریح سمجھا دی ہے، اب آپ میرے لیکچرز اور اپنی مدد آپ کے تحت اس کو دوبارہ سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی اور آپ اچھی طرح سے ان بند کی تشریح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب خلاصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ خلاصہ نظم کا 7 سے 8 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے، اس سے زیادہ لکھنے والے کے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اس میں نظم کی خاص باتوں کو لکھا جاتا ہے، جیسے نظم حمد کے خلاصے میں خاص باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کا خلاصہ پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں اور آئندہ جتنی بھی نظمیں آپ پڑھیں تو اس کو کم از کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 8 سطور پر مشتمل آپ نے خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ جیسے حمد نظم کا خلاصہ ہم نے جس طرح سے 6 بند کو پڑھا، اس کی تشریحات کو پڑھا، اب دیکھیے میں ان 6 بند کی تشریحات کو کس طرح سے 7-8 سطور پر بیان کرتا ہوں۔ شاعر کی نظر ہمیشہ اللہ پر رہتی ہے، دن ہو یا رات، اندھیرا ہو یا اجالا، شاعر کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، بارش ہو یا سخت آندھی، حتیٰ کہ تیز ہواؤں اور طوفانوں میں بھی شاعر کا دل نہیں گھبراتا۔ اسی طرح جب کبھی آسمان سے کوئی تارا ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو لوگ وہم میں پڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی شاعر نہیں گھبراتا۔ اسی طرح شاعر کے راستے میں کوئی کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان آ جائے، یا شاعر میدانی یا بحری سفر پر رواں دواں ہو جس سے اس کا گھر دور رہ جائے، پھر بھی اس کا حوصلہ بلند رہتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ خدا ہر وقت ہر جگہ اس کے ساتھ ہے، جو اس کا ساتھ دے گا۔ اسی طرح نظم کا مرکزی خیال بھی 2 سے 3 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے۔ مرکزی خیال پوری نظم کا نچوڑ ہوتا ہے، جس میں خاص بات کو آپ نے 2 سے 3 لائنز میں لکھ دینا ہے۔
جیسے اس حمد کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان اللہ کی ذات بابرکت پر کامل یقین کر لے تو پھر کوئی بات یا چیز اسے خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ وہ ہر مشکل حالات میں اپنا حوصلہ بلند رکھتا ہے۔ آپ نے ان بتائی ہوئی باتوں کو پیش نظر رکھ کے اس حمد کا خلاصہ اور مرکزی خیال کو تحریر کرنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں حمد نظم کے مشقی سوالات کی جانب۔ تو سوال نمبر 1 کے اندر سوالات کے مختصر جوابات پوچھے گئے ہیں، جن کو اس سے پہلے بھی میں نے لیکچر میں ان کے جوابات آپ کو بتائے تھے، تو دوبارہ سے آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ کون سے عمل کے ہونے سے لوگ وہم کرتے ہیں؟ جواب: جب آسمان سے تارے یعنی شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں تو اس سے لوگ وہم کرتے ہیں۔ ب کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ جواب: اگر شاعر سفر کرتے ہوئے کسی ویرانے سے گزرے، وہ اپنے گھر سے دور ہو یا سمندر میں سفر کر رہا ہو تو ایسے حالات میں اس کا جگر قوی رہتا ہے۔ جیم: شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ جواب: شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف اس لیے نہیں کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ دال: خوفزدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ جواب: پوری نظم میں شاعر نے جن خوفزدہ کرنے والے مقامات کی نشاندہی کی ہے ان میں بیابان، سمندر، سنسان کھنڈر، مرگھٹ اور قبرستان شامل ہیں۔ اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ جواب: اس حمد کے مطالعہ کے بعد پہلا خیال یہ آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہوتے ہوئے کسی بھی چیز سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، جس کے 2 حصے ہیں، جن میں پہلا الف یعنی حمد میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ یہ 9 جملے ہیں۔ آپ نے یہ جو مختلف الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی مدد سے ان جملوں کو پورا کرنا ہے۔ اس کا جو بے حصہ ہے وہ بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے، جیسے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ ہر خالی جگہ کے سامنے 2 آپشنز ہیں، آپ نے درست آپشن کا انتخاب کر کے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3، حمد کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ اس میں بند کے مصرعوں میں خالی جگہ رکھ دی گئی ہے۔ آپ دوبارہ سے نظم کے مصرعوں کو پڑھیں اور ان خالی جگہوں کو پورا کریں۔ سوال نمبر 4، حمد کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ لفظ سے ملائیں۔ یہاں پر کالم جو الف ہے اس کا کالم بے سے ملاتے ہوئے جو جواب آتا ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے سفر کا جواب سمندر، چاندنی کا جواب گھپ اندھیرا، پرانا کھنڈر، قبرستان، مرگھٹ، شب انگارے، آسمان، تارے، سحر، شام۔ سوال نمبر 5، اس نظم کے کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے ان کی نشاندہی کریں۔ میرے پیارے بچوں، ردیف نظم میں ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، یعنی بند یا شعر میں بار بار دہرائے جائیں۔ جیسے آخری بند ہے، ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔
اس میں اگر غور کریں تو لفظ میرا 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 ہر مصرعے کے آخر میں 4 مرتبہ دہرایا گیا ہے اور یہی لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے. تو اسی طرح سے جو الفاظ بار بار دہرائے جائیں وہ اس شعر یا بند کی ردیف کہلائے جائیں گے. سوال نمبر 7. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں. سنسان آباد، شب سحر، اندھیرا اجالا، سفر قیام، قوی کمزور، پرہول بے خوف. جملے تمام طلبہ و طالبات اپنی اپنی معلومات کے مطابق تحریر کریں. سوال نمبر 8. اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. حمد، نظر، سنسان، اجالا، سمندر، سحر، پرہول. سوال نمبر 9. درج ذیل الفاظ سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں. آپ نے وہ الفاظ جو مذکر کہلاتے ہیں جن کی آواز مذکر ہے جیسے سمندر، وہم، مرگھٹ، اندھیرا، آسمان، اگر ان کو جملوں میں استعمال کیا جائے تو وہ مذکر جملے کہلائیں. جیسے سمندر کا پانی بہت گہرا ہوتا ہے. اب سمندر کا پانی، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ سمندر لفظ مذکر ہے. اسی طرح مؤنث الفاظ میں شام، جڑ، آندھی وغیرہ شامل ہیں. جیسے شام ہو گئی، اب ہو گئی سے اندازہ ہوا کہ شام لفظ مؤنث ہے. سوال نمبر 10. درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. جھونکا، جھونکے، رات، راتیں، تارا، تارے، خطا، خطائیں، انگارہ، انگارے. سوال نمبر 11. گزر اور سفر ہم آواز الفاظ ہیں. ان کو ہم قافیہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے. آپ درج ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ لکھیں. جیسے سحر، نظر، تارے، انگارے، میدان، سنسان، ہوا، اسلحہ، شام، کام. سوال نمبر 12. اس حمد کا مرثی خیال تحریر کریں جس کو اچھی طرح سے آپ کو سمجھایا جا چکا ہے. یہ تھی آپ کی حمد نظم. میں امید کرتا ہوں کہ حمد نظم کی تشریحات، کس طرح آپ نے اس کا خلاصہ کرنا ہے، کس طرح مرکزی خیال آپ نے تحریر کرنا ہے اور کس طرح آپ نے مشقی سوالات کرنے ہیں، ان تمام باتوں کو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے. امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ اچھی طرح سے تیاری کر کے پیپر میں ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اچھے نمبرز لیں گے. اب بڑھتے ہیں واحد جمع کی طرف. یہ واحد جمع آپ کی کتاب اردو قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 29 پر موجود ہیں. یہ واحد جمع اچھی طرح سے آپ یاد کریں. یہ MCQs کی صورت میں آپ سے پوچھے جائیں گے. اسی طرح مذکر مؤنث کی جانب آتے ہیں. یہ بھی آپ کی اردو قواعد و انشاء کتاب کے صفحہ نمبر 27-28 پر موجود ہیں. ان کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کریں. یہ بھی MCQs ہی کی صورت میں آپ سے پوچھے جائیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا دہرائی لیکچر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا. تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان.